استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ وباللہ ومن اللہ وإلی اللہ وفی سبیل اللہ۔ اللہم الیک اسلمت نفسی وإلیک وجہت وجہی وإلیک فوضت امری فاحفظنا بحفظ الایمان من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی وادفع عنی بحولک وقوتک فإنہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات باوزب صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ درود۔ والنار للکافرین والمنافقین بشمول۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ صلوات۔ أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ۔ صلوات۔ تو جو ہے صاحبان، چونکہ عالم ارواح تو تارے نال رشتہ ہے تے بقا تک رانا ہے۔ ملاقات پھر قسمت دی گل ہے، دیر نال ہوئی ہے، بہرحال خوشی ہے میں اپنے چی آیا۔ ارشاد ہے، اے ایمان والے اللہ کے ساتھ خیانت مت کر۔ سریکی دی سمجھ آندھی وے؟ آندھی وے، چلو وٹ خیر ہے۔ وہ نہیں آندھی تو میں اردو چی پڑھ گئی نہیں، وہ مسئلہ کو نہیں سمجھدار نے نا۔ اللہ دے نال خیانت نہ کر، ورسولہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کر، وَتَخُونُ أَمَّانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس امر میں خیانت مت کر جسے تو جانتا بھی ہے، جسے تو دیکھو جنت دا جڑا وعدہ ہے نا، وہ انہیں دو شئیں دے بدلے کیتا گیا۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ جو امانت آیا کہ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں باعزت جائیں گے۔ تو امانت تے عہد، یہ میری آج دی مجلس کا موضوع ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس نے امانت ادا نہیں کی وہ بے ایمان ہے، اور جس نے وعدہ نہیں نبھایا وہ بے دین ہے۔
یعنی دیندار ہون دا تے ایماندار ہون دا تعلق امانت دی ادائیگی نال ہے تے اللہ دے عہد نال ہے. تے جنہ بندے نال بھی وعدہ وفائی نہیں کر سکتا کر سکنا. مولا فرماتے ہیں کہ مومن کے ساتھ وعدہ سوچ سمجھ کے کیا کر. مومن سے وعدہ خلافی اللہ سے وعدہ خلافی ہے. ہاں وہ نہ کر بابا تھوڑا میں کوئی ہوا لگن دے جو میں ایک گھنٹہ بولنا ہے تو جو ہے جناب دی تھوڑا اس پاس کر اتھے ہوا نہ آوے کیونکہ یہ بغیر ہوا دے چل سکتے ہیں. ہاں تو پھر نہیں بہت زیادہ کر دیتے پہلے ٹھیک ہے تائیں آ کے ساری خچ مار دیتی ہے. اللہ زندگی ہو بھی بولو مولا سلامت رکھی. بہ جا اتھے ہی بہ جا جو بیٹھا ہوں کوئی گل نہیں. تو بندے نال وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی تے اللہ نہ جڑا وعدہ ہوئے. اچھا کیا امانت اچ خیانت کر سکتے ہو؟ میرا مولا فرماتا ہے میرے باپ کا قاتل میرے پاس وہ تلوار امانت رکھے جس سے میرے بابا کے سر پہ ضرب لگائی تھی. حسن اس میں بھی خیانت نہیں کرے گا. اور باقی قبلہ یہ نماز روزہ کوئی معیار نہیں ہے. لا تغتروا بصلاتہم ولا بصیامہم. ان کی نمازوں اور روزوں سے دھوکہ مت کھانا. فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحشا. بعض بندوں کو نماز روزے کی عادت پڑ جاتی ہے. کہ میرا مولا فرما رہا ہے عادت سمجھتے ہیں نا عبادت نہیں. عادت اور عبادت میں فرق ایک حرف کا ہے. ہاں فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ الصِّدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. نماز روزوں سے پہچان مت کرنا یہ دیکھنا زبان کا سچا کتنا ہے امین کتنا ہے امانت دار کتنا ہے. اور جیڑی بندے دی امانت چی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے تے جیڑی امانت ہوئے اللہ دی اللہ خود کہہ رہے ہیں میرے نال خیانت نہ کریں ایمان آلے تو نہ کریں اس سچ نہ کریں جنہوں جان دیں. وہ امانت ہے کیا تھوڑا پہلے تو تلاش کرنی ہے کہ امانت ہے کیا. فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ امانت اتنی ہلکی سستی نہیں اسے پہاڑ نہیں اٹھا سکے. زمین پیچھے ہٹ گئی آسمانوں نے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اس امانت سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انسان نے اسے اٹھایا. انہو کان ظلوماً جہولا اٹھانے والا ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. تو بولا میرے مولا سے پوچھا گیا کہ جو اٹھانے سے انکار کر گئے اللہ نے انہیں نہ ظالم کہا نہ جاہل کہا. جس انسان نے اٹھایا بھی صحیح اللہ نے اسے ظالم بھی کہا جاہل بھی کہا. فرمایا اللہ نے یہ امانت مشروط دی تھی ادا کرو گے تو جزا ملے گی قضا کرو گے تو سزا ملے گی. ان امانت پتہ لگ گیا ہمیں نا کہ اتنی بھاری امانت ہے کہ جنہوں زمین آسمان پہاڑ نہیں. میرے ساتھ میں امام سے پوچھا گیا ما ہے الامانہ بولا وہ امانت ہے کیا؟ فرمایا ہے یا ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ کی امانت علی کی ولایت. اب اللہ کہہ رہا ہے خیانت نہ کرنا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے یہ لی کب تھی.
واپسی کا مطالبہ تو تبھی کیا جاتا ہے کہ جب یہ بھی سوال ہو کہ دی کب تھی، جب آپ ذرے کی شکل میں تھے عالم ذر میں. خود فرماتے ہیں یا علی انت الذی احتج اللہ بقا فی ابتدائہ الخلق حیث اقامہم اشباہا فقال لهم الست بربکم قالوا بلا فقال محمد رسول اللہ قالوا بلا فقال علی امیر المومنین. بڑی ہنسی آتی ہے تنہائی میں ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں یہ کل شروع ہوا ہے علی ولی اللہ. تیری روح ابھی نہیں آئی تھی تیرے بدن میں، یہ تب سے ہے. یا علی تو وہ ہے تیرے ذریعے اللہ نے تمام حجت تمام کی. جب تمام کو سامنے کھڑا کیا، شبیہیں 3 سامنے نظر آنے لگیں اور اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ قال محمد رسول اللہ، یہ میرا رسول نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا. اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک تو سب ہیں. قال علی امیر المومنین، پھر پوچھنے لگے کہ علی مومنوں کا امیر نہیں ہے. فابى الخلق كلهم جميعا الا استكبارا واتوا عن ولایتك الا نفر قليل وهم اقل القليل وهم اصحاب اليمين. فرمانے لگے سب نے انکار کیا علی کی امیر المومنین ہونے کا، ما سوا وہ لوگ جنہیں اللہ نے چن لیا. الا نفر قلیل، وہ تھوڑے بندے تھے. وہم اقل القلیل، تھوڑوں میں بھی تھوڑے تھے. وہم اصحاب الیمین، وہی دائیں ہاتھ والے تھے. یہ تب دی، اور ہمارا سب سے زیادہ سجدہ اسے سجدہ کرنے کا حق ہمارا بنتا ہے، کیونکہ اس نے بغیر مانگے ہمیں علی دیا. بغیر سوال کیے علی دے دیا. یہ اس نے تب امانت دی. اب امانت کو لوٹانا ہے. کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پہ امانت لوٹائی جائے. کیا کعبے جا کر لوٹائی جائے؟ کوئی جگہ تو ہوگی نا جہاں امانت کو لوٹایا جائے. امانت کا اصول یہی ہے نا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دو. ہن دیونی تو ہے اللہ کو، کو نہیں دیونی؟ دیونی ہے. پھر کتھے دیونی ہے؟ اتھے دینی ہے جتھے میرے مولا علی آپ دیتی ہے. اس مقام تے دینی ہے جتھے مولا علی آپ دیتی ہے. صاحب تفسیر نور الثقلین ایک کتاب دا حوالہ دے کے روایت لکھی ہے، کتاب اوالی العالی. وہ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ میدان میں مطمئن ہوتے ہیں، جو ہی مصلی کے قریب آئیں آپ کی رنگت بدل سی جاتی ہے، مولا معاملہ کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ کو کیا خبر، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے. جسے زمین آسمان پہاڑ نہیں اٹھا سکے. تو معلوم ہوا علی اپنی نماز میں خود بھی علی کی ولایت ادا کرتے تھے. اور بابا میں نے ولایت ادا نہیں کرنی، میں نے اللہ کی امانت ادا کرنی ہے. اچھا قبلہ دوسرا اصول امانت کا، جو لی جائے ہاں اسے دو، مالک کو دو.
اور جو لیے 3 تولے دی میں ایک مثال دین لگا، چلو محتاط انداز مطابق تولے 1.5 تولے دی میرے بزرگاں کڑی پاتی ہے، بطور امانت میں لے لینا، 2 مہینہ بعد تقاضا کر دیں کہ میری امانت واپس کر. میں لئی اس واسطے کہ میں یہ سائز وکھا کے یہ ڈیزائن وکھا کے تے اپنے لئی ہور بنواونی ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی بھی بنوا لئی ہے، تو انہاں کہ جی ہن میری واپس کر. مثال دین لگا، میں پریشان ہو گئے بھی جی میں لیندا پی ہے. مثال دیونا، مثال نال گل سمجھ آوندی ہے. مثال دیونا سنت الہی ہے، تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں، لیکن انہیں وہی سمجھتا ہے جو سمجھدار ہو. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. میں مچھر کی مثال بھی دوں تو مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. جب اللہ مچھر کی مثال دے سکتا ہے تو ہم بھی تو دے سکتے ہیں نا مثالیں. قبلہ آ کے میری امانت واپس کر. انہاں دی تولے 1.5 تولے دی کڑی سمجھتے ہو، میں 5 تولوں دی گھڑی لے کے انہوں نے پھڑا دی تھی. میں کہ لاؤ جی، انہاں کہ نہیں میری شاید تو میرے آئی نہیں. میں جی تسی دیتی آئی 1.5 تولے دی، میں واپس کیتی ہے 5 تولے دی. ایک سے نہیں، امانت دا ایک قانون ہی نہیں. اگر امانت ہے تو جس سے لو اسے دو، جو لو وہی دو. یہ مطلب ہے کڑی دے بدلے گھڑی دیان نال امانت دا اور شرم کر شیعہ. اللہ کول بطور امانت گھتی علی دی ولایتی وڑویں دا درود چیں. اللہ کول گھتی علی دی ولایتی وڑویں دا سمجھیں دے ہو بدلی میں نے درود پڑھ لیا تو سب آ گئے. اور نہیں، جو امانت لی ہے وہ واپس کر. عالم ارواح میں اللہ نے درود نہیں پڑھوایا تھا، علی پڑھوایا تھا. سمجھ آ رہی میرے کو؟ ہوں دوسرے سے پاسے آ جانے ہیں. اللہ دی امانت، علی دی ولایت. اللہ دا عہد، اللہ دا میری گل رہ نہیں رکھا ہے کہ 313 رسول ان سارا دا نا ہی قرآن اچ کوئی نہیں. جب نا کوئی نہیں تو پھر سارا دی کسے ہی تو قرآن اچ کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ وہ بھی اللہ قرآن ہی دسے. پہلے فرمانے لگے وَالرُّسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اے رسول سب رسولوں کا ذکر ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَالذِّكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا جن کا ذکر ہم نے آپ پر کیا وہ اس لیے کیا کہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور یہ جو حق آپ کے ساتھ آیا ہے اس کے لیے. حق میرا آج دی مجلس دا موضوع نہیں تو میں حق دے بولا. یہ بھی حق ہی ہے جنہاں میں بول دا پہ ہیں. وَمَوْعِظَةٌ، اور یہ نصیحت ہو. وَالذِّكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی ہو مومنین کے لیے. یعنی جنہ رسولوں دا ذکر قرآن چاہے وہ ایک یاد دہانی ہے. جتھے سارے رسولوں دا ذکر قرآن چ نہیں آیا اتنے اللہ اپنے حبیب نے فرما رہے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. حبیب قرآن میں کسی کا ذکر کرے نہ کریں، اسماعیل کا ذکر ضرور کر. کیوں؟ انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی. وہ وعدے کے پابند تھے
پھر رسول تھے، پھر نبی تھے. یعنی رسالت سے، نبوت سے رسالت فوقیت رکھتی ہے تو رسالت کا ذکر پہلے، نبوت کا بعد میں. ان دونوں سے پہلے ذکر انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے پابند تھے. تو اس کا معلوم ہوا کہ افائے عہد کی اہمیت رحمان کے نزدیک نبوت اور رسالت سے بھی زیادہ ہے. تو حضرت اسماعیل نے کیا وعدہ وفا کیا؟ ایک بندے نے وعدہ لیا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بیگ چوک میں کھڑے ہو کر کہ میرے آنے تک آپ نے یہیں رکنا ہے. وہ چلا گیا، وہ بھول گیا نبی جو نہیں تھا. سال کے بعد وہ بندہ واپس آیا اسی جگہ پہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پورا سال وہیں پہ کھڑے رہے. آپ کھڑے ہیں؟ فرمایا نبی کا وعدہ تھا. اللہ کو وعدہ اتنی پسند آئی کہ حکم دے دیا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، قرآن میں اسماعیل کا ذکر ضرور کر. پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کے علاقے میں، وہ ولا والا رشتہ ہے، ایمان والا رشتہ ہے، لیکن ایک فیصلہ تو کریں. جس نے بندے کے ساتھ وفا کی افائے عہد نبھانے میں، اس کا ذکر قرآن میں آ سکتا ہے، اور جس کی ولایت کا وعدہ رحمان نے لیا ہو اس کا ذکر نماز میں بھی نہیں آ سکتا. تو جائیں بندے نال وعدہ، مہربانی جناب مولا تھوڑی نیاز قبول فرماوے، سلامت رہو گے. بسم اللہ. جائیں بندے نال وعدہ پورا کیتا ہے اون دا ذکر قرآن ہی چاہ گیا ہے. تو جہاں دی ولایت دا وعدہ اللہ نے لیا ہے بھائی آپ سے وعدہ. مثال کے طور پر میں نے مجلس پڑھنی تھی 4 بجے، بالفرض میں نے پڑھنی ہوتی یہ مجلس صبح 10 بجے، مثال دینے لگا ہوں. میرا وعدہ تھا کہ میں 10 بجے پڑھوں. میں صبح اٹھا ہی 9 بجے، اور میرا 3 گھنٹے کا سفر تھا، مجلس تو میری رہ گئی. وہ مجھے وعدہ یاد آیا. وعدہ یاد تب آتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ بندے تو سو رہے ہیں، یہ چلنے پھرنے والے یہ سو رہے ہیں. مولا کب جاگیں گے؟ فرمایا جب مریں گے. جب مریں گے تو علی علیہ السلام کی زیارت ہوگی، پھر وعدہ یاد آئے گا. اس کی ولایت تو پڑھنی تھی. یا علی مسکین. یا علی مسکین. اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا آپ سے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. وعدہ پورا کر کے آنا، اس وعدے کی بابت تم سے پوچھا جائے گا. سورہ بقرہ میں فرما رہے اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرنا، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. قرآن کے وارث سے پوچھا گیا، ہمارا تفسیر فرات سے پڑھنے لگا ہوں، ہمارا کیا وعدہ، اس کا کیا وعدہ؟ فرمایا اس کا وعدہ ہے نعمات والی جنت کا، اور عالم ارواح میں اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا علی کی ولایت کی گواہی دو گے تو پھر میں جنت دوں گا. علی کی ولایت کی گواہی دو گے تو یہ ہے وعدہ جو پورا کرنا ہے. سورہ رعد میں اللہ نے دونوں گروہوں کا ذکر کیا، جنہوں نے وعدہ پورا کیا، اور یہ بھی بتایا کہ کیسے کیا. اب اس گروہ کا ذکر بھی کیا جنہوں نے وعدہ پورا نہ کیا. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل یخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ وہ لوگ جو اللہ کا یوفون بعہد اللہ، اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں، وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اسے توڑتے نہیں۔ آگے فرمائے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، یہ اکثر آپ نے کتنا لفظ سنا ہوگا، وصال ہو گیا۔ وصال کہتے ہیں ملنے کو، وصال کہتے ہیں ملنے کو۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وعدہ پورا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان باتوں کو ملاتے ہیں جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا۔ ان باتوں کو ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ملایا جائے۔ اللہ نے حکم دیا، تھوڑا سا ساتھ دینا ہے، میں کوئی چٹکلے نہیں پڑھ رہا، اور چٹکلے بازی بلانا تھا تو قریب سے کہیں بلا لیتے، وہ اتنا سفر کروا کے بلایا ہے تو کم از کم 100 آیت تو قرآن کی پڑھ کے جاؤں۔ میرے مولا نے خود فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو ذاکر ہونا چاہیے۔ مولا وہ ذاکر کیسے بنیں گے؟ فرمایا جب روزانہ 100 آیت قرآن کی پڑھیں گے۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ قرآن پہ غور کرتے تو پھر ہمارے فضائل میں شک نہ کرتے۔ یمن کے ایک سب سے بڑے پہاڑ کا ذکر ہوا پیغمبر کے سامنے، تلبیر پہاڑ کا ذکر ہوا، فرمانے لگے تلبیر پہاڑ جتنا سونا گھر میں رکھنے سے بہتر ہے قرآن کی ایک آیت پہ غور کیا جائے۔ تو ہمیں علی ثابت کرنے کے لیے قرآن ہمارا مددگار ہے۔ جو علی سے روکتا ہے اسے کہے علی کے انکار کے لیے تو ایک آیت تو پڑھ۔ جو علی سے روکنے کی سفارش کر رہی ہو، ہاں ماں سوا آئیں بائیں شائیں کے فلاں نے نہیں لکھا، اس کتاب میں نہیں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر فرماتے ہیں ہر آن کتاب کے خالی از ذکر علی بود، لعنت بر آن کتاب بصاحب کتاب کن۔ ہر وہ کتاب جس میں علی نہیں ہے، کتاب پر بھی لعنت ہے، اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ صبر اس لیے کرتے ہیں اور نماز کو قائم اس لیے کرتے ہیں کہ رب کا چہرہ مل جائے۔ رب کا چہرہ مل، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ گناہوں کو بھگاتے ہیں اپنی نیکیوں کے ذریعے۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اگلے حصے میں نا کچھ آیات کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ والذین ینقضون المثاق ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، عہد کو پکا کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ ان رابطوں کو کاٹتے ہیں
جن کے اللہ نے جوڑنے کا اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، ان پہ اللہ کی لعنت بھی ہے، ان پہ اللہ کی، اور ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہے۔ تھوڑا یہ غور فرمانا ہے کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کن پہ لعنت ہے؟ جو کاٹتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے نا، یا سرکار قائم آلے، یہ قائم کے آگے کاٹ دو تو آل محمد نکل جائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، محمد رسول اللہ کے آگے علی ولی اللہ کاٹ دو۔ ہاں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تیرے ساتھ میں ثواب العمال و عقاب العمال نسیم بیس کے نام سے اردو ترجمہ مارکیٹ میں موجود ہے، تیرے ساتھ میں امام کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کچھ نمازی نماز پڑھتے ہیں جب تک مصلی پہ رہیں اللہ کی رحمت نہیں رکتی، کچھ نمازی نماز پڑھتے ہیں جب تک مصلی پہ رہیں اللہ کی لعنت نہیں رکتی۔ مولا اللہ کن پہ لعنت کرتا ہے؟ فرمایا جو ہمارے حق کا انکار کرتا ہے۔ یعنی کچھ نمازیوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے ان کے انکار کی وجہ سے۔ ہاں بے شک، ان کے انکار کی وجہ سے۔ بابے نے کہا ابلیس ابتدا ویکھو، میں آدھا یار سانو پتہ لگ جائے نا کہ ڈرائیور چنگا نہیں سی، اسی آدھے یار سانو پہلے پتہ لگ جاندہ انہوں رکھنا ہی نہیں سی، فلانے نوکر دا پتہ چل جاندہ انہوں رکھنا ہی نہیں سی۔ اللہ نو کو نہیں پتہ کہ ابلیس ہے، بنایا بھی حصہ اپنی عبادت بھی کری ہے، پروردگار انہوں خلق کی تاوی انہوں عبادت اپنی نہ میں آ، فرمایا اسے میں نے اتنی عبادت کرنے دی تمہاری یاد دہانی کے لیے کہ آسمانوں میں 6000 سال کا نمازی آدم کا انکار کرے میں برداشت نہیں کرتا، تو 50 سال کی نماز اٹھا کر علی کا انکار کرے گا؟ مہربانی گھبرا تو نہیں کہ میرے اللہ کچھ نمازیوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ وہ بندہ میڈیسن بھی لے رہا ہو، آج کل تو موٹاپا ختم کرنے والی بھی میڈیسن آ گئی ہے، یہ جی ٹیبلٹ کھاؤ وزن کم ہوگا، یہ انجیکشن لگواؤ۔ اب بندہ انجیکشن بھی لگوا رہا ہے اور پھر وہ روزانہ چلو نہیں تو ایک ہفتے بعد 10 دن بعد اپنا ویٹ کرا رہا ہے۔ یار میں میڈیسن تو لے رہا ہوں، کم نہیں ہو رہا، اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا اور چہرے پہ نور بھی نہ آئے، علی علیہ السلام کے دشمن کا نماز نہ پڑھنا اس کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اس کا روزہ نہ رکھنے سے بہتر ہے۔ ہاں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 97 میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ مولا متقیان سے کسی نے آ کر کہا مولا آپ کے شیعہ بڑی جلدی سو جاتے ہیں رات کو، فلاں محلے میں آپ کا دشمن جو جسے آپ کا دشمن بولتے ہیں وہ ساری رات مصلی پہ رہتا ہے، شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے۔ مولا نے فرمایا کہ شک کی حالت کی نماز سے یقین کی حالت کی نیند بہتر ہے۔ اللہ لعنت کر رہا ہے، اللہ حالت نماز میں لعنت کر رہا ہے۔ کن پہ کر رہا ہے؟ میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ
وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، جنہوں نے میثاق کو توڑا ان پہ اللہ کی لعنت پڑ گئی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، ہم نے ان کے دلوں کو، غور فرمائیے گا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہم نے ان پہ لعنت اس لیے کی، ان کے دلوں کو سخت اس لیے بنایا، یہ اللہ کے کلمات کو ان کی اپنی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے کلمات کو، اللہ کے کلمات کون ہیں بھئی؟ توکل مروم ہونڈائی وادائی کنڈی اڑ گئی کنڈی۔ کون ہیں اللہ کے کلمات؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، جب ہی جا کر آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تیرے پانچویں امام سے پوچھا گیا وہ کلمات تھے کیا؟ فرمایا 40 روز آدم پنجتن پاک کا واسطہ دیتا رہا۔ بحق علی، بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین، یہ پنجتن پاک ہیں اللہ دے کلمات۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں جو میرے کلمات کو ان کی جگہ سے، میرے کلمات، اللہ کی لعنت پڑھ دی ہے کہ بھئی کیا کر دیں ہیں بابا میں نے پڑھن دینا یار۔ اچھا تو سے بڑی لیٹ آئے ہو سوڑا نو ادھے تو دیر تو میں پڑھی بیٹھا ورک صاحب، مولا توڑی زندگی کرے، مولا مزید بیان چسر عطا فرماوے۔ یار بڑے تھوڑے لوگ ہیں، مولا دی ولایت پڑھنے والے لوگ چلے گئے ہیں، ڈھیر سارے جنہاں نہیں جانا وہ چلے گئے، جنہاں دی لوڑ ہے جنہاں دی ضرورت ہے وہ چلے گئے، تھوڑے لوگ رہ گئے زمانے دے پراپے گنڈے دا شکار۔ جب علی پر یہ پراپے گنڈا ہو، علی نماز میں مارے گئے، کیا وہ نماز پڑھتے تھے؟ تو علی والوں پر کیا پراپے گنڈے کی یلغار ہوگی؟ یہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا باتیں سننی پڑتی ہیں علی کی وجہ سے، لیکن دل مطمئن ہے۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا، میرا مولا فرماتا ہے ہمارا دوست اپنے گھر سے، گلی سے، محلے سے نکلتا ہے اور وہ اپنے خیالوں میں جا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ہمارا دشمن اسے دیکھ کر جلتا ہے، وہ جتنا جلتا ہے۔ اور یہ کڑی پہننے کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہونا، یہی فائدہ ہی بہت زیادہ ہے کہ اسے دیکھ کر دشمن کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ علی والا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے صاحبان؟ اللہ نماز کی حالت میں اس پہ لعنت بھیجتا ہے جو ہمارے حق کا انکار، یعنی جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس پہ اللہ لعنت کرتا، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، چلو اپنی ذات کی دینے لگا ہوں، کسی اور کی نہیں دینے لگا۔ ہم جو ہے نا ذاکرین، علماء، خطبہ، ذاکرین، واعظین، چونکہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے بانیان کے ساتھ، میں یہ سیدھی بات کہہ رہا ہوں، تھوڑے لوگ ہیں جو اخلاص کی وجہ سے بلاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں، باقی زیادہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں، جن کا اپنے ہاں کوئی شریک پن ہوتا ہے، شریکہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اس نے فلاں کو پڑھایا تو میں اسے پڑھا کے دکھاؤں گا، ہاں تو وہ اجر خیر انہی سے لیں گے، اللہ علیہ محمد کے ہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو ہم پہ لوگ درود بھی پڑھتے ہیں، لعنت بھی کرتے ہیں، جس کے بعد پہنچ گئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو جہاں کو لیں گئے فلانا نہیں بھی آیا، لانتی جو ہا
دیکھو میری گل سنو، جڑی مجبوری ہوندی ہے، مولا میر ہی فرمائے کہ میں نے ارادے کے ٹوٹنے سے اسے پہچانا. اپنے ارادے کے نہیں، مولانا نے ارادے کی بات کی ہے، چونکہ علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، ارادت اللہ ہے. یہ ارادہ کچھ ہوتا ہے، تدبیر میں کچھ ہوتا ہے، تقدیر میں کچھ ہوتا ہے. یہ حدیث کے جملے ہیں کہ کبھی کبھار تقدیر تدبیر پر ہنستی ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہوں. اچھا کوئی مجبوری بن گئی نا کسی کی، ورق صاحب سامنے آ وجہ سے مجبوری بن گئی کسی کی، وہ نہیں آ سکا، ٹھیک ہے. ابھی بیمار انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی تو ہوتے ہیں، اس پہ کوئی غصہ نہیں آتا. بھئی وہ بیمار ہے، بھئی میرے پاس نہیں آیا تو ادھر بھی تو نہیں گیا. اب مجلس تھی یہاں 127 ہے نا، کیا ہے 127 چک میں. اب ہوتے تو ایک روٹ کی مجالس ہے، وہ اس نے جی کھانے والا بھی پڑھنا ہے، ویاڑی بھی پڑھنا ہے، بورے والا بھی پڑھنا ہے، پھر یہاں بھی پڑھنا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بانی مجلس، ہاں کھانے والا پڑھ رہا ہے، 4-5 بجے تک یہاں پہنچ جائے گا. آ رہا ہے، نکلا ہوا ہے، وہاڑی بھی پڑھ لیا، ہماری طرف ہی عازم سفر ہے، بورے والا بھی پڑھ رہا. اب پتہ چلا جی اس کے بعد ذاکر صاحب کا موبائل فون بند، وہ واپس چلے گئے. اب یہاں بانی کا بھی غصہ بنتا ہے، وہ کہے گا نہیں پڑھنا تھا تو وہاں نہ پڑھتا. کھانے وال پڑھیس، وہاڑی پڑھیس، بورے پڑھیس، اتھے بیمار ہو گئے، اللہ لعنتی واسطے کر دے کلمے چی علی ولی اللہ پڑھیس. ادھانی چی پڑھیس، اکام ہاتھی چی پڑھیس، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. دیکھیں منافقی کی بلا یہی نشانی قرآن میں، ذالک بانہم آمنوا، سورہ منافقون پڑھ لینا. اب سورہ منافقون سے بہتر کون سی سورت بتائے گی کہ منافق کون ہوتا ہے؟ سورہ منافقون کہہ رہی ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ منافق اس لیے ہیں پہلے مان لیتے ہیں بعد میں انکار کر دیتے ہیں. پہلے مان لیتے ہیں بعد میں. چلیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو یہ آپشن بھی میں نہیں دے رہا، میرے مولا نے دیا ہے آپ کو آپشن. آپ کی سمجھ میں علی نہیں آ رہا نا، آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، لیکن کم از کم علی کو بدعت تو نہ کہیں. علی کا ذکر بدعت ہے. پیغمبر کی جب یہ کہتے ہیں نا علی کا ذکر بدعت ہے، میں کہتا ہوں الحمدللہ میرے رسول کی حدیث سچ ثابت ہو گئی. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا سیاتی زمان علی الناس وجوہہم ضاحکۃ مستبشرۃ وقلوبہم مظلمۃ متقطرۃ السنۃ فیہم بدعۃ والبدعۃ فیہم سنۃ. میری امت پہ وہ زمانہ آنے والا ہے جب لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، دل سیاہ پڑ جائیں گے. اس زمانے میں سنت کو بدعت کہا جائے گا، بدعت کو سنت کہا جائے گا. گھبرا تو نہیں ہے میرے آبا؟ تسی نہیں پڑھنا علی ولی اللہ نہ پڑھو، تسی باطل تے نہ آکھو. علی کے ذکر سے جی نماز باطل ہو گئی. علی دے ذکر نال وہ جی نماز، علی کا ذکر نماز کے قابل نہیں ہے. جہندی آمد واسطے اللہ کعبہ دے وے، آمد لئی اللہ. اصل کی بلا کی بندہ انہاں نال بحث کرے؟ انہاں دے نزدیک آل محمد تے بندے فرق ہی کوئی نہیں. جیڑے بندے دا یہ عقیدہ کہ آل محمد ہی جمدن تے اسی بھی جمدے ہاں،
چلو میں میری گل سن، اگر تیرے علی کر جم دن تیرے علی کر مردے کیوں نہیں؟ تیرے علی کر جو جم دن تیرے علی کر مردے کیوں نہیں؟ وہ تینوں کوئی بھی نہ مارے 120 سال بعد تو مر جانے، 1150 سال تو جیندہ بیٹھا ہے۔ پھر تیرے علی کارن بولو، اوہ تسی ایک وضو 7 گھنٹے بہ سکتے ہو؟ ایک وضو 7 گھنٹے بہ سکتے ہو؟ نہیں نا، طہارت کو واسطے جانا پوسی، استنجا کرنا پوسی، طہارت کرنی پوسی، دوبارہ وضو کرنا پوسی، اس طرح ہے کہ نہیں؟ ایویں ہی ہے نا۔ 13 رجب کو علی کعبے چاہیں، 16 رجب تئیں رسول دے آنا تئیں کعبے تو باہر نہیں گیا، تیرے علی کار ہے۔ جدو آکسن کہ ساڑھے علی کارن تو پھر تب جنہ توڑے علی کارن پھر تا انہا دا ذکر نہیں ہو سکتا۔ 13 سال امام موسیٰ کاظم ایک جگہ تے کھڑے رہنے۔ یہ میرے فضائل دی بھی آخری گل لیتے مسائب تھوڑا جہاں پڑھنے۔ 13 سال تہ خانہ، پتھران دی دیوار وچ لوہے دا پنجرہ، کھڑے رہن، سجدہ تو طویلہ دے جملے زیارت اچ مل دن، ایک نماز میرے 7ویں امام دی قضا نہیں۔ تو معلوم ہوا اے وضو دے محتاج نہیں۔ ہاں اے وضو کر دن، اتھے کر دن جتھے کسے دے وضو دی اصلاح کرنی ہوئے۔ اوندے کول پوچھ دن 10 بھئی ساڑھے بھراما جو کہندہ وضو ٹھیک ہے، کیا طریقہ تبلیغ ہے یار؟ ساڑھے توڑے معاشرے ہمیشہ وڈا مبلغ وہ کو سمجھا ویندہ ہے جڑا منہ تے توہین کرے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 2 بندوں نے میری کمر کو توڑ دیا، ایک جاہل عبادت گزار، دوسرا پردہ و حیا کو پھاڑ دینے والا عالم جو لوگوں کی منہ پہ توہین کرے۔ آل محمد بیستی کر کے کدے تبلیغ نہیں کی تھی کہ تیری داڑھی منڈی ہوئی ہے تو داڑھی موڑنے، نہیں نہیں نہیں، انہاں محبت نال دین پچھائے، نفرت نال دین نہیں پچھایا۔ جیتے نفرت ہوئے وہ دین نہیں۔ الدین هو الحب والحب هو الدین، دین محبت کا نام ہے، محبت دین کا نام ہے۔ 13 سال ایک جگہ تے کھڑا رہے، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی ہو پیری گزر گئی۔ بس 6 منٹ میرے رہ گئے تو میں قبلہ نمی بردے وہاں میرا سفر طویل ہے۔ نبی علیہ سردار آدھے جڑا کھار ونجے خالیات نہ ونجے، بچہ واسطے کھاون دی شے لے ونجے، بچیاں نو انتظار ہون دیئے بابا سی کوئی کھاون دی شے لے آسی۔ 14 دیاں بعد بندہ کھار والے حتیٰ تے فروٹ چاہی وداؤں نے رضا دا بابا 14 سال بعد آئے حتیٰ تے کڑیاں چاہی ہونے۔ سیدہ نے میریاں دیاں بابے تے رنجیاں نہ تھی وائے۔ حکانی لوگ تشریف فرماؤ۔ میں نوا سنا آئی 1995 صدام دا ہو رہی امام موسیٰ کاظم دی ذریعے تے چکوالیاں دا نوائی اندھے 2-3 مصرے میں آپ لکھے ناکھو تو میں سنا دے وہاں۔ سیدہ نے رضا دی ماں زندانیچ دیگر تو بعد کدا کدا زمین ہلدی آئی، دس میری اندھیاں وین کیڑا کرنیاں حقل مار کیا دی رضا دا بابا سارا دی اللہ دی عبادت کرنا
دی گرے پتہ لگنے جو فلان دا پیوئی والا ہے. یہ بڑا اوکھا منظر ہوندہ ہے. اس واسطے شریعت دیئے کہ دکھی بندے دے سامنے اپنی خوشی دا اظہار مت کر. غریب نو پیسے نہ بھی کھا. یتیم دے سامنے اپنے پتر نو بوسا نہ دے. اخلاقی طور تے کٹھیاں تھی ونجے نا بغداد تو منہ کر کے آکھے نا دھیاں ڈھیاں رول گئیاں نی قیدی بابا وطن تے ڈاڈھا تنگ زندان سنی دے نا ہوا نا بہن دی جا. پچھلا مہینہ ماہ رمضان دا گزرے عید گزریے جنہ دیاں پیو کو عید گھتی ہوئے انہاں دے اسے دوائیں بغداد دمو کر کے آدیاں گزری 28 عید گیانی بابا دھیاں وسیر گیاں سارا دی دروازہ ملکے رون دران دئی پتر رضا. بڑا رون دے ہو بھئی تسا. سارا دین دروازہ ملکے رون دران دئی پتر رضا دھیاں ڈا. سب تو پیاری اولاد کیڑی ہوندی ہے؟ سب تو پیاری جیڑی سارا تو چھوٹی ہو. امام موسیٰ کاظم دیاں دھیاں دوائن سنے رو رو کے فریاد کریں دائے تو آقو قاسم یاد کریں دائے رسو بابا والے آسینہ ساتھوں روز ہی بھی پچھ دا. جیندے بندے نال بندہ ملاقات دی خواہش کر دے. جیندے بندے نال جڑا مر ونجے نا اندے واسطے خواہش ہوندی ہے کہ مینوں خواب وچ مل جاوے. ایویں ہوندا نا جنہاں دے پیو ماں ٹرے ہوئے وہ خواہش کر دے اسن کدے کار کہ سانوں والدین خواب وچ مل جائیں. امام موسیٰ کاظم دیاں دھیاں سمجھے جیندہ نہیں ولدا. آل تیڑی مورل گئی ہے ساکو شکال تیری بھول گئی. بابا اتجیاں من نہیں دے دیتا تونے خواب وچ مل بابا. آخری وائن میرے مجمع چو کتنے لوگ ان جنہیں دی حسرت ایسا 7ویں امام دی قبر دی دیواری کریے سارا دی خواہش ہے. کئی بندے نہیں ویندے آدھے نئے ون سنگ دے پاسپورٹ نہیں بنا. کئی آدھے سارے کول ویزا کوئی نہیں. کئی آدھن گورنمنٹ ملازم میں چھٹیاں نہیں مل دیاں. ٹھیر بندے آدھن تاں واسطے نہیں ویندے سارے کول پیسے کوئی نہیں. آدھین بابا دل تسا دیا سا تیری زواری تے ہوا پر مجبوری نیا سنگنیاں برکے ہوں دے ملان بھی آکتے کو گال نال لاؤں. بابا ساڑیاں چادریں ہی کوئی نہیں. جیڑے ویرن بھیجے ہاتھ سے دس کوئی تے کو ملیا. نوکرم بابا جی نوکرم. سیدہ دے میں آخری سلام کرنا آیا. میری سین ستیاں ہوئی اندیاں کو آدھیے جاگو بابا ملن آیا ہے. ایویں آئی ہیں جی میں جھکتے پانیاں دے جنہیں 14 سال انتظار کی دیئے. میری امام بہنہ تسا سمجھائیں مطلب توڑے موسیٰ کاظم دی کوئی دھی آئی بیٹھی ہوئے. امام موسیٰ کاظم دیاں دھیاں مٹی تے ستیاں پریاں ہوئے نا
ہوا نال دروازہ ہلیا اٹھ بانیاں تے دروازے کول کھڑ کے آدیاں بابا بابا اندر لگا تیرا پردہ تک ہوئے لئی بابا بڑا دن ہو گئے تیری زیارت نہیں کی تھی اندر آج ماں دسا لے بابا آیا کھڑا وے ایویں آئین جیویں جھکتے پانی آنا ہے پیو کچھ پھیر ویڑ گئین کئی آدیاں بابا تیری شکلی بھول گئی آئی کئی آدیاں بابا تیری داڑھی چٹی تھی گئی ہے کئی آدیاں بابا تو کڑا کمزور تھی گئے تیاں دے درمیان پیو کو لہو دی الٹی آئیے کو مالی چادر لہائیے رات پوچھ کے کھڑی پوچھ دیئے کہڑے جرم دے ویچ تُسا قید ہو بابا ماتم کر او کہڑے جرم دے ویچ تُسا قید ہو بابا تواڈی کیوں سنگین سزائے اسا سنیا ہے زندگی دا پتہ کوئی نہیں یار بہت دور علاقے بیٹھے ہو تو کل کچھی ذاکر گھٹ آندے ہو سن ایویں نا جی اس واسطے میں کنجوسی نہیں کردا دھی آدھی ہے بابا خون کی ہیں دھی تا پسینہ ہی برداشت نہیں کر دی جنہیں پیو دے موچ خون نٹس بابا خون کی ہیں روکے آدھے میرے جگر دا خون ہے اے بچڑا جنہیں شیعہ سلوین دے وہ ماتم ضرور کریں جیڑا ظالمہ ظلم کمایا ہے بغداد دے لوکاں پیو تیرے کو زہر دا جام بابا توڑی یہ حالت بابا تسے اتنے نحیف بابا تسے اتنے ضعیف بابا تسے اتنے کمزور جڑے دے دے میں لو بیٹھے ہو میں تو آنے واسطے کھڑا پڑنا سید مجبوری ڈسیے وجہ ڈسیے میں دی قید دی تنگ تنہائی وچ کوئی جھونکا ہوا دا گھلیا ہر قیدی دی ملاقات ہوندی میں کو ملن نہ کوئی میں پاک رسول تو گھن کے یارویں امام تئیں 13 معصومین دے جنازے برآمد کروائیں کئے معصوم دے جنازہ ہوئے اتے پھولانن دو امامن جڑائنہ دے تابوت آوے اتے کڑیاں ہونیاں محمود لہار دی منہ تئی میں سیدان دکا مفت کریں ساں اوزار چاہ کے پلے بغداد تے آئے اتھا گھنٹہ کوشش کریں دارے اتھے گھنٹے تو بات پکیے تمو کر کے آدھے چیک کڑیاں کھولا تاں بی بی تیرے پتر دیاں ہڈیاں تروٹ وے ایکو کفن پا سردہ ماتم ایکو کفن پواما تاں بی بی تیرے پیو دے امتی لوٹ وے سیعلم الذین ظالموا ای منکر مہربانی جناب بارے دیگر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے احباب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے احباب مل کر
اعوذ باللہ السمیع العلیم